السلام علیکم، میرا نام سجاد ہے اور اس وقت میں موجود ہوں امبیسی آف پاکستان مسقط عمان میں۔ جی ہاں، ادھر آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم سفیر پاکستان عمران علی صاحب سے وہ سوالات کریں جو کہ اس وقت ایک عام اوورسیز پاکستانی کے دماغ میں ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بیٹا بالکل ٹھیک، ویلکم ٹو دا پاکستان ایمبیسی۔ جی سر، تھینک یو سو مچ، یہ بہت آنر کی بات ہے، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے انٹرویو کرنے کے لیے۔ سر، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا خدمات پیش کر رہا ہے؟ پاکستان کے سجاد 80 سے زیادہ سفارت خانے ہیں۔ کچھ ڈیزگنیٹڈ فنکشنز ہوتے ہیں۔ ڈیزگنیٹڈ فنکشنز میں ہوتا ہے فورموسٹ پاسپورٹ، ٹریول ڈاکیومنٹ آپ کے عمان کے کیس میں، دین ویزاز، دین اٹیسٹیشنز، میکنگ آف آئی ڈی کارڈ۔ آئی ڈی کارڈ حکومت نے ایک قسم کا پرائیویٹائز کر دیا ہے ان دا سینس کہ آن لائن لوگوں کو، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ آئی ڈی کارڈ نہیں پروسیس کر سکتا خود، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، تو ہم نے یہاں پروویژن کی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پریزن کے میٹرز، اس کے علاوہ کمیونٹی کے میٹرز، موسٹ امپورٹنٹلی 7 سکولز، ان کے معاملات میں ایمبیسی کا رول، پھر جو کمیونٹی کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا ساتھ۔ آج کل سوشل کلب ڈیزالوڈ ہے، لیکن جب سوشل کلب ہوتا ہے تو the embassy is a partner in it۔ کیا سر امبیسی اس سینس میں بھی ہیلپ کرتی ہے جو اوورسیز پاکستانی ادھر موجود ہیں اور ان کے پاکستان میں کسی زمین کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں یا کسی فراڈ میں ان کو انوالو ہیں، کچھ ایسے اس سلسلے میں بھی پاکستانی ایمبیسی ان کا ہیلپ کرتی ہے؟ پاکستانی ایمبیسی اس سلسلے میں ساری پاکستان کی ایمبیسیز ہیلپ کرتی ہیں، لیکن بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو زمین جائیداد کے معاملات ہیں اس میں وہاں کا کہ جو لوکل سوسائٹل سین ہے اور جو پولیس اور باقی ادارے جو ہیں پاکستان کے جو لینڈ سے ریلیٹڈ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ ہم خط لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، لیکن یہ بات مجھے ماننے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پیچھے کے معاملات تبھی ریزولو ہوتے ہیں جب وہاں آپ کا کوئی انسان بیٹھا ہو۔ بارسلونا میں ایک بہت اچھی اسکیم تھی ہم نے کی تھی، وہ یہ تھی کہ حکومت پنجاب نے بارسلونا میں بیٹھے سارے لوگ گجرات اور منڈی بہاؤالدین سے آتے ہیں، تو وہاں کے ایک بہت ہی اعلیٰ ایک کمیونٹی لیڈر کو انہوں نے او پی سی سی کا ہیڈ بنا دیا تھا بارسلونا میں۔ تو چونکہ ان کے روابط وہاں تھانوں میں، پولیس میں، زمینوں میں ان کی وہاں ٹیم تھی، تو وہ ایمبیسی کی معاونت کرتے تھے، لیکن یہاں عمان میں ابھی تک ایسی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ رائٹ سر، جیسے سر یہاں عمان میں کفیل سسٹم چل رہا ہے اسپانسر کا، تو بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، ان کے پیمنٹس میں منتھلی جو بھی پیمنٹس میں ایشو آ رہے ہیں، کفیل ان کو تنگ کر رہا ہے اور بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ یہاں پہ ہوتے ہیں، تو اس سلسلے میں ایمبیسی ان کو کیا خدمات پیش کرتی ہے؟ بیٹے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر کوئی کمپلینٹ ہو تو ہم آر او پی کو اور ریلیونٹ جو منسٹریز ہیں ان کو لکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، پہلے بلاتے ہیں پاکستانی کو، اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے واٹ وینٹ رانگ، کیا ہوا۔ سن گن لینے کے بعد ہمارے یہاں 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک کمیونٹی ویلفیئر اٹیشی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک امیگریشن کا، جو ان معاملوں میں بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ وہ ان سے اس طرح بات کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی ایسی صورت میں وہ ایڈورسلی افیکٹ ہوتا ہے تو اس کی اور معاملات میں، وکالت میں، باقی چیزوں میں مدد کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں ایمبیسی ایک دفعہ بات کر سکتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو ریلیف عمانی قانون میں عمانی عدالت سے ملنا ہے یا عمانی پولیس سے ملنا ہے۔ تو یہ میں پاکستانی کمیونٹی کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ
یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کے اور عمان کے تعلقات میں ایک حد سے زیادہ پاکستانی ایمبیسی انٹرفیئر کر سکتی ہے. جب آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں تو یہاں کی انسٹیٹیوشن سے آپ نے بات کر کے ریلیف لینی ہے. سر ایک عام شہری، ایک عام اوورسیز پاکستانی اور سفارت خانہ پاکستان کے درمیان یہ جو گیپ ہے، یہ جو گیپ کریٹ ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے سفارت پاکستان نے کیا خدمات انجام دی ہیں اور کیا اس کے بارے میں فیوچر فردر پلانز ہو رہے ہیں؟ یہ بیٹے بہت اچھا سوال ہے، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے اس کے اندر تمام جو اسرار و رموز ہیں کمیونٹی کے اور سفارت خانے کے وہ شامل ہیں. ہوتا یہ ہے کہ مختلف سفارت خانوں میں، یہاں بھی تھا، بہت گیپ آ جاتا ہے پاکستانی کمیونٹی کے عام انسان میں اور سفارت خانے میں، اور کئی جب گیپ آ جاتا ہے اور جب کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو پھر افواہیں بھی جنم لیتی ہیں جس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، نالج نہیں ہوتا. تو ایک تو عمان کے کانٹیکسٹ میں اور یورپ کے کانٹیکسٹ میں نے دیکھا ہے واٹس ایپ سروسز آر دا بیسٹ مینز آف کمیونیکیشن. آپ دنیا میں بیٹے مہذب دنیا میں بڑی جگہ آپ کہیں گے یار ای میل صرف ہوتی ہے. ای میل جب آپ کا بچہ ای میل انگلش میں ڈرافٹ نہیں کر سکتا اور وہ اپنے گھر سے واٹس ایپ میں اور واٹس ایپ آڈیو پہ بات کرتا ہے تو ایمبیسی کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے. افسروں کو ان کو اس میڈیم پہ جانا چاہیے جو پاکستانی کمیونٹی کو ہیلپ کرتا ہے. تو ایک تو واٹس ایپ سروس ہے. دوسرا جو سفیر ہے یا کوئی اور آفیسر ہے وہ پریس ریلیز سے کمیونیکیٹ نہ کرے، کیونکہ پریس ریلیز ایک مسئلہ ہے انگلش میں مشہور، وہ صرف مچھلی کو ریپ کرنے کے کام آتی، کوئی نہیں پڑھتا. اس لیے آج آپ کو مدعو کیا ہے، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ آئے ہیں. آپ میری زبان سے کمیونٹی تک میسج اردو میں جاتا ہوا یا کسی اور زبان میں دیکھیں گے جو ان کی سمجھ جائے گی. انسان کو، ایمبیسڈر کو ایک انسان ٹو انسان کمیونیکیشن کرنا چاہیے جو لائیو ہو، جو وائبرنٹ ہو، اور یہ لکھت پڑھت اور پریس ریلیزز نہیں ہونی چاہیے. تو دو بیسٹ چیزیں ہیں، ایک واٹس ایپ اور دوسرا ایمبیسڈر کا ڈائریکٹ میسیجنگ اور ٹاکنگ، بات کرے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو، میں تو بلکہ آپ کو بھی آفر کروں گا، آپ ہر ہفتے کمیونٹی کے کویسچنز اٹریکٹ کریں، اپنے وی لاگ پہ دیں، اور آپ ہر ہفتے مجھ سے جواب لیں. میں ہر ہفتے بجائے کہ یہ وہ زوم کے اوپر کھلی کچہریاں ہوں جس کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لوگ آ کے بات کر سکتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن ہے بیٹے جس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. پاکستانی سفارت خانہ ان لوگوں کو کس طرح سہولیات فراہم کرتا ہے جو کہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ بیٹا ان کا پرائمری پرپز ہوتا ہے ویزا، پاکستانی کسی سٹیزن کے ساتھ کانفلکٹ، بزنس ٹرانزیکشن ان پاکستان، انویسٹمنٹ ان پاکستان کے بارے میں نالج. تو یہ سب چیزیں سفارت خانہ دیتا ہے. اس کے ویریس میڈیمز ہیں. دیر از اے ہول ویزا ڈپارٹمنٹ. اسی طرح اکنامکس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ کا، کوآپریشن کا. اور تیسرا طریقہ ہوتا ہے بائیلیٹرل وزٹس کا، اس ملک کے ساتھ جب وزٹس ہوتی ہیں. جو رائٹس آف اے سٹیزن ہے، رائٹس آف اے فارن سٹیزن، اس کو یہ سفارت خانہ ایڈریس نہیں کر سکتا. وہ اپنے سفارت خانے میں جائیں گے اور وہاں ہیلپ لیں گے، لیکن ان کا جو پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی سرزمین کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ سفارت خانہ پاکستان کے پرویو میں آتا ہے. سر جیسا کہ عمان میں بہت بڑی ایسی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو کہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، تو سر اس کے لیے امبیسی میں ایک اسپیسیفک کوئی آپ کا ہیلپنگ ڈیسک یا کوئی اس طرح کی سہولیت موجود ہے وہاں پہ؟ بیٹا یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ ڈاکیومنٹس پریپیئر کرنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے بارسلونا میں انٹروڈیوس کیا تھا ہیلپ ڈیسک. یہاں میں آیا ہوں تو یہاں پہلے ایک کینٹین ایگزسٹ کر رہی ہے، جو ایکچولی کینٹین اس کا نام غلط ہے، وہ ایکچولی ایک ہیلپ ڈیسک ہے. اور وہ ایمبیسی کے پریمیسز کے پاس ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں اور وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، بجائے کہ وہ کہیں اور ہوتے اور رابطہ ٹیلی فون پہ ہوتا. ہم ویلکم کرتے ہیں کہ ہیلپ ڈیسک کے جو اور کینٹین کے جو، میں ان کو آفیسرز ہی کہوں گا، وہ آ کے ہم سے چیز پوچھ لیں، سمجھ لیں. اور وہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے
ہمارے لیے بھی اور کمیونٹی کے لیے بھی. اس کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے, اس کو زیادہ فنکشنز دینے چاہیے, اس کو زیادہ پبلسائز ہونا چاہیے. لیکن مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور بہت بڑی نیڈ کمیونٹی کی پوری کرتا ہے. سر ایز این اوورسیز پاکستانی ہم کس طرح پاکستان کی امیج کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ بیٹا یہ اس میں جو سفارت خانہ ہے وہ اصلی پاکستان اگر دکھائے, لوگوں کو اصلی پاکستان دکھائے. آپ نے دیکھا 23 مارچ کا بھی فنکشن ہوا تھا, اب 29 مارچ کو دوبارہ ہو رہا ہے ڈپلومیٹک کور کے سامنے. اس میں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, پاکستان کی ویمن کی ترقی, پاکستان کی پہلی وومن سرجن جنرل ہونا, پاکستان کی فیمیل فائٹر پائلٹس اور ان کی شہادت, پاکستان کی فیمیل کرکٹ ٹیم, پاکستان کی فیمیل ہاکی ٹیم, میڈیکل کالجز میں فیمیلز کا زیادہ داخلہ ہونا, پاکستان کا ایک وائبل انسٹیٹیوشنل نیٹ ورک ہونا, بے شک وہ جوڈیشری میں ہے, ایگزیکٹو میں ہے, لیجسلیچر میں ہے, پاکستان کا وائبرنٹ ڈیموکریسی ہونا, پاکستان کا قربانیاں دینا ہر کچھ سال بعد دنیا کے امن کے لیے. تو پاکستان کی یہ چیزیں ہمیں پروپیگیٹ کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کے سوال سے کہ پاکستان کے خلاف اس کے امیج کو خراب کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ پاکستان ایک مضبوط اسلامی ملک ہے اور اللہ کے فضل سے نیوکلیئر کیپیبلٹی والا اسلامی ملک ہے. تو ہمیں پاکستان کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے امیج کو بہتر کرنا چاہیے. تو سر آج اس ویڈیو سے آپ پاکستانی کمیونٹی کو جو عمان میں مقیم ہے اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا اپنا پیغام, خصوصی پیغام دینا چاہیں گے ان کو؟ جی بیٹے, پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آپ کے 2 ادارے آپ کی بہت زیادہ مدد مانگ رہے ہیں. ایک پاکستان اسکول جس کی 7 شاخیں ہیں, جو آپ کا علم کا گہوارہ ہے اور آپ کے بچوں کا مستقبل جس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اور دوسرا سوشل کلب جو عمانی سسٹم آف گورننس میں امپورٹنس رکھتا ہے 2 سلسلے میں. ایک تو پاکستان کے کلچر کی فروغ, پاکستان کے کلچر کے فروغ کے لیے, اور دوسرا جو غریب پاکستانی ہیں ان کے اور ایمبیسی کے درمیان برج بننے کے لیے. تو ان دونوں چیزوں میں پاکستانی کمیونٹی کو سوچنا چاہیے کہ جب ایک کنسنسس ہو جائے تو اس کنسنسس کو توڑنا نہیں چاہیے, اور جو بھی ٹیم ایمرج کرتی ہے اس کو چانس دیں. اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطے میں رہیں میری ٹیم کے ساتھ, واٹس ایپ کے تھرو, یہاں آ کے اور کسی بھی طریقے سے, اور بتائیں کہ ہم ایمبیسی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ابھی 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے, آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی ویڈیو بنائی ہے کہ جو درمیان والا راستہ تھا آفیسرز اور پبلک کے درمیان وہ بند تھا, جس کی وجہ سے لوگ آنے سے گریز کرتے تھے, وہ اب کھول دیا گیا ہے. واٹس ایپ نمبرز دے دیے گئے ہیں اور بڑے اچھے کمنٹس آئے ہیں فیس بک پیج پہ کہ ان چیزوں سے اخلاقی رویہ کیسے بہتر ہوگا. تو یہ بالکل اس ایمبیسی کا فرض ہے کہ جو آفیشیل گیٹ پہ ہے وہ اخلاقی طور پہ بار بار سوال لے سکے, مدد کر سکے, ڈاکیومنٹس پورے کر سکے. ایکچولی تو یہ ہونا ہے کچھ ایسا سسٹم چاہیے کہ یہ ہیلپ ڈیسک سے ریگولیٹ ہو کے چیزیں آئیں, لیکن وہ ہم ورک آن کر رہے ہیں اور ہم گیٹ پہ ڈاکیومنٹیشن اور باقی چیزیں انشاءاللہ ضرور کرنے کا سوچ رہے ہیں, تاکہ جب ایک پاکستانی اندر آ جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ, بڑا اچھا لگا, آپ نے اتنے اچھے میسیج دیے ہیں, بہت انفارمیٹیو. نہیں بیٹے, نہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ اب آپ عمان میں ایک ریت ڈال رہے ہیں کہ سفیر اور پبلک کے درمیان رابطہ ہو, سفارتکار اور پبلک کے درمیان رابطہ ہو. ہم لوگ علیحدہ علیحدہ نہ رہیں. آپ کے ساتھ سجاد, آج عمران بھائی بھی آئے ہوئے تھے, بہت اچھا لگا. آپ وہ ینگسٹرز ہیں, آپ کے پاس ماڈرن ایکوپمنٹ ہے کہ آپ اس گیپ کو برج کریں. یہ عمان میں گیپ ہے, یہ حقیقت ہے, اور آپ وہ سپاہی ہیں. آپ کو میں پہلے بلاگر ہیں جن کو میں نے انٹرویو دیا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ دونوں سے مل کے, اور اس کو جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ.